احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا، شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، یہ کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے، تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے۔ اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا. آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا اخباری اطلاع کی بنیاد پر کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھئے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ کون سا۔ تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ، البتہ اس میں انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو و درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ۔ اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں،
لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی تھی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی۔ تو آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں۔ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں، جس کے بارے میں شیرون صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ، یعنی امریکہ کا نہیں اسرائیل کا، اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام۔ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کب وجود میں آئے تھے؟ پچھلی صدی 20ویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں، خلافت عثمانیہ، پورا شمالی افریقہ، پورا یہ مغربی ایشیا، حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت، ایک ملک، خلافت کو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بکھرے کیے انہوں نے، جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں تقسیم کیا جائے۔ اس عالم عرب کے جو ہے اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کر دو۔ مصر، عراق یہ برطانیہ، شام، الجزائر یہ فرانس، لیبیا اطالوی، آگے ہسپانوی، یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے، یہ تو اس وقت کی بندر بانٹ تھی۔ اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد حقیقت میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر، یہ صرف چینج آف ریجیم نہیں ہے، چینج آف ریجن، علاقے کا، اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہوا۔ ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ نہیں، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ صدام پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا، اس نے کویت پر حملہ کیا، اس پر تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی۔ ان کے اپنے معائنہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کچھ نہیں پایا۔ اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز، کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز حملہ، اور کس قدر شدت سے ہے، کتنی طاقت سے، کتنی قوت سے ہے، کتنی فوجیں آئی ہیں، کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اصل میں وہ کتاب الملاحب کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیشن گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے۔ اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا۔ ہم پر ایک الزام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے لاکھ دفعہ قسم کھا لیں ہم نہیں مانیں گے، شمالی کوریا کو ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ آپ نے، ہمارے پاس ثبوت، اس کے بدلے میں ان سے میزائل ٹیکنالوجی آپ نے، ہمارے پاس ثبوت، اور آپ کشمیر میں کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیررزم کو روک نہیں سکے، آپ نے نہیں روکا۔ اور یہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں آپ کے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بن گئی ہیں، اس سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایٹمی صلاحیت جو ہے آپ کی وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، پھر تو وہ القاعدہ اور ٹیررسٹ کے حوالے پہنچ جائے۔ لہٰذا حالات جو ہے بہت دگرگوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ بھارت کا جو طرز عمل ہے اس وقت، جس طرح تھریٹننگ انداز اس کا اس وقت ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اصول امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ جس ملک سے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہے اس پر پہلے سے حملہ کرنے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہو، ہمیں اندیشہ ہے لہذا ہمیں حملہ کرنے کا، تو اسی طرح پھر ہمیں بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا۔ بہرحال میں ان میں اب زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، یہ چیزیں تو اب رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف بھی میرا ذہن حال ہی میں منتقل، وہ آج میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھیے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیا ہے، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون۔ میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔
نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا، نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے کیونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوئے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں، کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی، یمن کے دارالحکومت، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو، جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا۔ تو اس وقت جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت، بہت خوش۔ لیکن ان کا کیا کہنا، جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا، تو جن کے نور کی انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکلیف واغفر لنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی، گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور، یہ آیت نمبر 31، بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح۔ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقشہ۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی۔ تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائے، سب ابلیس بن جائے، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ سل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس پر احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو۔ اصلاح احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مرے گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، آپ بچنے کا کوئی سوال نہیں، مر نہیں مر۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے،
اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس. اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا. روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو. یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عمل نہ بن جائے. تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے. چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سب کیا، تو توبہ سے کرے. جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے. اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ. یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا. ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو. یہ نہیں، بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو. جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو. تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال. میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کروں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا ہے. اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا، اللہ سزا دینے والا. لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا ہے کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے. اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا. سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے. کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پاس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. کتنا بڑا ہوگا، کتنا. لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے. ان الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے. قَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داد دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال میں. انفعال کہتے ہیں عربی پشیمانی، شرمندگی. اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا. تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت، یہ قیمت. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل پہ وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے. کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف. تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ. یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی رہتی اس میں شامل نہیں. یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے. یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہو یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے. حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب. حمورابی یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی. حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار. تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. بابل کا لفظ بھی آج کر آ رہا ہے. کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا. نئے شہر بڑھ گئے
اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا تورات، پھر دنیا میں وہ نسخہ آپ نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصی کے نیچے، وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے، اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی، وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آئیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی۔ اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا، انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں۔ اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم بلکہ مسلم ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول سونہد بیمار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج۔ اب اللہ نے جب دیکھا آپ کو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہگار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہگاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبہ کرو، وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنا، ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں تو خوب توبہ کر، غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہوگی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات پھر ہو گیا، تواب اسی لیے کا بار بار توبہ کر۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، دھل جاتی ہے تختی، دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ، مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے، مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے۔ مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا، ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس کیا وہ ابلیس، اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں۔ تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کر توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں، تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا، یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے۔ اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا، اس میں میرے علم کی حد ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو، اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا ہو سکتا۔ قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتا۔ کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی۔ قرآن پر عبور کسی انسان کو، عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا۔ قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، لا پیدا کنار۔ لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں میرا پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی۔ قرآن پر عبور کسے کو؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے، دہشت زدہ، علم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ بردم تیغ قدم را، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے تسلیم کی کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا۔ اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا اصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا۔ تو کن تو کنزل مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شان ساری میرے اندر ہی اندر تھی۔ کن تو کنزل مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق۔ اب مجھے پہچانو اس کائنات میں، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو۔ ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو۔ تو یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها۔ ساری آیات ہیں بہت، اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمالات کیا پہچانیں گے اللہ، یہ پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ؟ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ تیری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب،
اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یا اس کے برعکس کہا جا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند۔ ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ۔ یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول۔ البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا، اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ، جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے۔ تو لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ، یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے شروع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تفصیل، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض فلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی، اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان۔ اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحب غائب ہوئی۔ اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْهُ، تلاش کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا سراغ۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید۔ فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ، کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے کھڑی، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے، فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْقِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرق مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔
یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرط مسرت، جسے آپ خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا، اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے؟ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام کمال، تو مثالوں کا سہارا لیں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی تھا کہ ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اس کا فانی ہے، اسی اس کا کھانا ہے، کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اونٹنی آئی اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر جگہ دیکھ لیا، اب تو کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں، اب موت کے انتظار میں کہ اچانک دیکھتا ہے تو وہ شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے اور اس کو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا نا، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں، وہ ادھر ادھر سوچتے رہے، کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں، لیکن حدیث سنیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر، فقال ربہ تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعفو به، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ ثم بکسا ماشاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے، فقال ربہ اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعفو، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر، ثم بکس ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کیوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے، اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا۔ ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، تو بہت سے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے سچ، تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے، وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر لیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَهُ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر، میرے بندے کو مایوس، یہ ہے جرم۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے،
اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے